اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ وقت ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ذکر مبارک کا، تو آئیے مل جل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر مبارک کریں اور ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ کر یہ ذکر بلند کیا ہے، تاکہ جو کوئی بھی اللہ بزرگ و برتر کا ذکر کرے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے حبیب پر درود و سلام دونوں بھیجو۔ یہ حکم بھی ہمارے لیے اس لیے ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا رہے، اور پھر کثرت سے درود بھیجنے کا حکم ہے، تاکہ جتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو سکے وہی بہتر ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی غائبا ابلغتہ، رواہ البیہقی۔ یہ بیہقی شریف کی ایک روایت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے نزدیک قریب درود پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں، اور ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ میں خود ہی جواب بھی دیتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے ایک فرشتے کے ذریعے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر کھڑا ہے، جس کا قد زمین سے لے کر آسمان تک ہے، اور چاروں طرف روئے زمین میں بلکہ پوری کائنات میں نظر دوڑا کر دیکھ رہا ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اقدس بھیجتا ہے، وہ فوراً عرض کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا ملائکہ کا گروہ پوری کائنات میں، بلکہ کائنات میں، کرۂ ارض میں بھی وہ پھر رہا ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی محفل کی شکل میں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ تشتری میں رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے کہ اے نبی، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں فلاں جگہ سے فلاں محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ناظرین،
علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں متعدد روایات سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ جو شخص دور سے درود بھیجے فرشتہ اس پر متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اور جو شخص قریب سے پڑھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں۔ اس ضمن میں بہت سی روایات اور بھی موجود ہیں۔ سلیمان بن سحیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں سمجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہوا اور مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ درود شریف قبر اطہر کے قریب پڑھنا افضل ہے دور سے پڑھنے سے، اس لیے کہ قرب میں جو خشوع و خضوع اور حضور قلب حاصل ہوتا ہے وہ دور سے نہیں ہو پاتا۔ ناظرین، اس روایت میں قطعی طور پر کوئی شک نہیں ہے کہ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور پھر خود جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت سی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو آپ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی اور ساتھ میں فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہوا تو جب آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے پاس حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو جو چادر سے ڈھکا ہوا تھا کھولا، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، اللہ جل شانہ آپ پر دو موتیں جمع نہ کرے۔ ایک موت جو آپ کے مقدر میں تھی وہ آ گئی، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات انبیاء میں مستقل ایک رسالہ تصنیف کیا ہے، اور فصل ثانی کی حدیث نمبر 2 میں مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ حرام کر رکھا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھائے۔ ناظرین، یہ چند روایات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب فضائل اعمال ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حیات ہیں، اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، لہٰذا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کیسے بھیجا جائے۔ یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اے ایمان والو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ درود تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت نازل فرمائے، نشاور فرمائے، لیکن سلام عرض کرنے کا طریقہ یہ ہے
کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کے پاس 4 قدم کے فاصلے پر، 4 ہاتھ کے فاصلہ پر کھڑے ہو جائیں اور عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ یہ جو حضرت زکریا نے لکھا وہ ایک لمبا چوڑا سلام ہے، میں انہی چند اشعار پر اکتفا کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ عرض ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی حیات میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب لوگ سب کے سب اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور سنتے بھی ہیں، گو کہ انہیں قوت گویائی نہیں ہے لیکن وہ سنتے ہیں، ایک عام انسان بھی سنتا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ ہم جب بھی قبرستان سے گزرتے ہیں، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، یعنی وہ قبروں کے اندر رہنے والے لوگ زندہ ہیں تو سنتے ہیں۔ اور ایک روایت اور بھی ہے جس کا آگے کہیں چل کر میں ذکر کروں گا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو قبر میں دفنانے کے بعد اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے، اور یہی وہ ایک خاص بات ہے کہ جو عام فہم نہیں ہے کہ جب تک روح لوٹائی نہ جائے اس کو سزا اور جزا کا عمل اس پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اس پر پھر انشاءاللہ سائنسی لحاظ سے بھی بات کریں گے اور روایات کے لحاظ سے بھی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اس درود کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اتباعہ و بارک وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔